پاکستان تحریک انصاف نے جو انتخابات 8 فروری کو ہو رہے ہیں ان سے 2 دن پہلے فتنہ و فساد کا ایک لمبا چوڑا منصوبہ بنا لیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک 2 امریکی لابنگ فرمز جو ہیں ان کے نام ابھی تک سامنے نہیں آئے، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اب اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ فتنہ و فساد۔ کسی نے نہیں الیکشن ماننا ہے۔ عمران خان صاحب کو آپ سادہ اکثریت دے دیں، انہوں نے کہا میری 2/3 میجارٹی ہونی سی۔ لاہور کی ایک معروف وہ ٹیلر ہے، دا موسٹ ایکسپینسو شلوار قمیض اسٹچڈ ان دا ہسٹری آف ڈینڈی فار مسٹر نواز چٹھا گورنمنٹ۔ ٹیکس جا رہا جی 25,000 روپیہ سال دا۔ شکایت تو نہیں لا رہا، لیکن یہ ایف بی آر والوں کو دیکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 2 نام آپ اپنے پاس لکھ لیجئے۔ ایک کا نام ہے مسٹر نواز چٹھا، محمد نواز چٹھا، یہ نام اپنے پاس لکھ لیں۔ اور دوسرا آپ اپنے پاس نام لکھ لیں جاوید انور کا، سید جاوید انور۔ اور یہ 2 نام لکھ لیں، ان کے نیچے اگر آپ نے لکھنے ہیں تو 2 نام اور لکھ لیں۔ ایک جاوید انور صاحب کے نیچے لکھنے ہیں آپ نے، اور ان کے نیچے نا زبیر چٹھا کا لکھ لیں، جو ہے نا نواز چٹھا صاحب، محمد نواز چٹھا صاحب، ان کے نیچے آپ لکھ لیں نام زبیر چٹھا، اور ان کے ساتھ یا نیچے لکھ لیں آپ نام گورمے کا۔ اور اس طرف جو سید جاوید انور میں نے آپ کو کہا ہے ان کا نام لکھیں، اور اس کے نیچے لکھیں عاطف خان، اور اس کے نیچے لکھیں یا ساتھ لکھ لیں ساجد برکی۔ پھر اس سے آگے چلیں کہ یہ ابھی آپ اپنے پاس نام نوٹ کر لیں۔ کہانی بڑی خوفناک بھی ہے، مزے کی بھی ہے، اور بڑی دلچسپ بھی ہے۔ تو جو خبر ہے وہ ان سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ جڑے ہوئے ہیں جناب عمران خان صاحب کے ساتھ۔ پاکستان، خبر یہ ہے کہ اگر میں نٹ شل نکالوں اس کا نتیجہ آپ کو بتاؤں، یا خبر کا جو نچوڑ ہے وہ پہلے سن لیں۔ وہ یہ ہے، جو ون لائنر ہوتا ہے نا وہ سن لیں، کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو انتخابات 8 فروری کو ہو رہے ہیں ان سے 2 دن پہلے اور پھر اس کے بعد مسلسل پاکستان کے اندر فتنہ و فساد کا ایک لمبا چوڑا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ جو آگ لگی ہوئی تھی اور آج تک آگ لگی ہوئی ہے، یہ 2022 پچھلے سال والی ان کی پلاننگ تھی، اور 2000 یعنی اپنی حکومت ان کی جب ختم ہوئی تھی اس کے بعد سے ان کی جو پلاننگ تھی، یہ اس وجہ سے ساری آگ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ ساری وجوہات کیا ہیں کہ ان کو میڈیا، پی آر شپ، لابنگ فرمز، ان کے ساتھ کھیلنا بڑا آتا ہے، ان کے ساتھ چلنا بڑا آتا ہے۔ عمران خان صاحب، یا جو پروجیکٹ عمران خان تھا، یہ ہائیلی ٹیکنیکل تھا، ہائیلی ہائی فائی تھا، کہ کس طرح میڈیا کے ساتھ، کیونکہ ہماری جو ویسے تو نواز شریف صاحب نے جب آئی جے آئی کے بعد اپنی پارٹی علیحدہ کی تھی، شیر کا نشان لیا تھا، تو اور اس سے پہلے بھی جب یہ وزیر اعظم بنے تھے، تو ان جو اس وقت عام انتخابات ہوئے تھے، انہوں نے ایک میڈیا فرم ہائر کی تھی پاکستان کے اندر، اور وہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک انقلابی قدم تھا کمیونیکیشن کی طرف۔ اور اس کے پھر نتائج آپ نے دیکھے کہ کس طرح ان کی ماڈلنگ والی تصاویر چھپتی تھی۔ پہلے کس طرح کے تھے، اگر کبھی وقت بنا تو میں آپ کو، یعنی یہ بالکل علیحدہ ایک سٹڈی ہے کہ پاکستان میں انتخابی مہم جو ہے وہ کس طرح کر کے چلا کرتی تھی، پھر اس نے کس طرح کی شکل اختیار کی۔ تو عمران خان صاحب جدید تقاضوں کے ہم آہنگ کر گئے ہیں، اپنی انتخابی مہم ہو یا اپنی پرسنل جو کہتے ہیں نا، کیا اس کو کہتے ہیں، امیج بلڈنگ، یہ والی ہو، کہ اپنے آپ کو انہوں نے جو لیڈر ثابت کیا ہے، وہ بیسیکلی میڈیا ٹیکنیکس، میڈیا یا پھر آپ کہہ لیں کہ آئی ٹی میڈیا کمیونیکیشن میں جو ان کی مہارت ہے، اس میں انہوں نے ٹیکنیکلی طور کے اوپر کھیلا ہے، اور برانڈنگ کی گئی ہے، اور ان کے جتنے بڑے بڑے ان کو لوگوں نے جوائن کیا تھا، وہ سارے کے سارے مارکیٹنگ کے لوگ تھے۔ تو بیسیکلی انہوں نے عمران خان صاحب کو ایز اے برانڈ، مارکیٹنگ کے جو سٹنٹس ہوتے ہیں وہ استعمال کر کے وہ کھڑا کیا تھا، بنایا تھا۔ ان کو مارکیٹنگ کے کھیل بڑے اچھے کھیلنے آتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اس کا جو تجربہ ہوا تھا، وہ پاکستان کے بڑے بڑے سیٹھوں نے جب ان کی کاز کو دیکھا، یہ اور پھر ان کے جو سسرال والے تھے، جو یعنی جمائمہ فیملی جو تھی، انہوں نے
جب ہاسپٹل بنانا تھا تو بالکل ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑے ہائی ٹیک طریقے کے ساتھ ویسٹرن سٹائل میں بڑے کارپوریٹ سٹائل میں ان کی امیج بلڈنگ کی مارکیٹنگ کی ہاسپٹل کی. اسی وجہ سے بچے کی زبان کے اوپر ہاسپٹل یہ ٹیکنیک ہوتی ہے, یہ آرٹ ہے. تو وہ نام تھا اور اس سے عمران خان کا برانڈ بھی بنا. شوکت خانم تو جو ہے سو ہے, عمران خان صاحب نے اس سے بھی لرن کیا مارکیٹنگ سٹنٹس. مارکیٹنگ عمران خان صاحب کو بڑی اچھے طریقے سے آتی ہے. اور سکھانے والے کون ہیں؟ ان کے سسرالی کون ہیں؟ جو میڈیا کے وارثان اور مالکان ہیں, جن کو میڈیا ٹیکنالوجیز جن کے گھر کی کھیتی ہے. تو یعنی میں پھر وہ بات کروں گا تو وہ لوگوں کو بہت بری لگتی ہے کہ دنیا بھر کا میڈیا کن کے کنٹرول میں, مالکان کون ہے؟ دنیا بھر کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز. آپ ذرا اس پر ذہن دوڑائیں. وہی رشتہ دار ہیں خان صاحب کے سسرالیوں کے, وہ ایک ہی فیملی ہے. تو وہاں سے انہوں نے چیزیں سیکھی تھی. اور پھر یہ جو ہلا ہوئی پڑی ہے نا, جو کرلام مچا ہوا ہے, کوہرام مچا ہوا ہے, یہ 2021 22 23 میں جو انہوں نے لابنگ فرمز کے ساتھ امریکہ میں معاہدے کیے تھے کہ کس طرح ان کی انٹرویوز چلیں گے, کس طرح ان کی جو ہے وہ مارکیٹنگ ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر, کس طرح ان کی برانڈنگ ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر, کس طرح ایک ایک لفظ کو چاروں قسم کے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چلایا جائے گا, سوشل میڈیا, نیشنل میڈیا, پرنٹ میڈیا, اور وہ جو ہوتا ہے یہ والا ریڈیو شیڈیو والے, ہر چیز کے اوپر. یہ ایک طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سیلاب کی صورت میں, یا اس کو کہتے ہیں بمبارڈمنٹ کہہ لیں آپ, وہ والی کی تھی. اب 2024 کے انتخابات کے پیش نظر پی ٹی آئی نے ایک 2 امریکی لابنگ فرمز جو ہیں, ان کے نام ابھی تک سامنے نہیں آئے, ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. اور اس کی تصدیق جو ہے وہ عاطف خان صاحب نے کی ہے, جن کا نام میں نے آپ کو سید جاوید انور کے نیچے لکھوایا ہے. اب اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ فتنہ و فساد. کسی نے نہیں الیکشن ماننا ہے. عمران خان صاحب کو آپ سادہ اکثریت دے دیں, انہوں نے کہا میری 2/3 میجارٹی ہونی سی, میرے نال بڑا ظلم ہو گیا. تو یہ آنے والے انتخابات اور آنے والی حکومت کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنی مارکیٹنگ, میڈیا جو ٹیکنیکس ہیں یا میڈیا مینجمنٹ جو ہے اس کے ذریعے ایک فتنہ و فساد کھڑا کرنے جا رہی ہے. یہ میں آپ کو پہلے دن سے, نصرت جاوید صاحب نے تو وہ والی بانڈا ہی پھوڑ دیا تھا نا, اگر آپ کو یاد ہو. تو اب یہ والی خبر سامنے آ چکی ہے. تو جناب علی اب آ جائیں کہ عاطف خان صاحب اور جاوید انور صاحب اور ساجد برقی صاحب یہ کون لوگ ہیں؟ سر ساجد برقی صاحب امریکہ میں رہتے ہیں, اور عاطف خان صاحب نے اور ساجد برقی صاحب نے ایک بزرگ ہیں پاکستان کے, جن کی والدہ نے ان کو بڑا سنگل مدر تھی, ان کو کراچی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے اپنے ایک بیٹا تھا, اس کو بڑا محنت مزدوری کر کے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھایا, آدم جی سائنس کالج, اور پھر اس کے آگے یونیورسٹی پیٹرولیم انجینئر ہیں وہ. تو ان کا نام ہے سید جاوید انور. اچھا, وہ امریکہ میں سیٹل ہیں, امریکہ چلے گئے تھے, اور امریکہ میں ٹیکساس کے اندر وہ ایک بلینئر نہیں ہوتے پاکستانی, وہ چند جو یہ کہہ لیں گے جو پہلے کوئی جو ہے نا کوئی 100,000, اب مجھے وہ ترتیب یاد نہیں ہے, ان میں ان کا نام آتا ہے, وہ پاکستانی ہے. میم نال ویا تے بچے انگریز تھے, لیکن وطن کی محبت ان کو چین نہیں لینے دیتی. ظاہر اچھی بات ہے جب آپ بڑا ہو نا کٹھن حالات سے گزر کے سیلف میڈ ہوں, تو پھر آپ جو ہیں وہ آپ کے اندر وہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر انہوں نے ملین ڈالر جو ہیں وہ ادھر امریکہ میں ٹیکساس میں, یہ کیونکہ یہ جو کوئی تھا ہائر ایجوکیشن کوآرڈینیٹنگ بورڈ کے یہ ممبر بھی رہے ہیں, اور انہوں نے دل کھول کے عطیات دیے مستحق بچوں کو کہ وہ پڑھے, بڑا اچھا کام کیا. اب اچھا بزنس مین بھی ہو, اچھا ڈاکٹر ہو, بزنس مین ہو, انجینئر ہو, جو کوئی بھی ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پولیٹیکل مکینکس بھی ٹھیک ہیں. یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ذرا پولیٹیکل مکینکس جو ہیں وہ خراب ہیں تھوڑے سے, ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا اتنا پتہ نہیں ہوتا. وہ سنی سنائی باتیں اور اس طرح کی جو میڈیا کمپینز ہوتی ہیں, یا پھر جو پروجیکٹ عمران خان ہیوی انویسٹمنٹ کر کے قومی سرمایہ سے جو چلایا گیا تھا, یہ سارے کے سارے اس کے اسیر ہیں, اس کے متاثرین ہیں. تو پولیٹیکل مکینکس ان کے یہ ہے کہ فوج کا کردار جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں پاکستان میں. ویری گڈ, یہ پوری دنیا ہم بھی مانتے ہیں, پاکستان کی فوج کا کردار
پاکستان کی سیاست میں جب جب آیا گڑبڑ ہوئی ہے، مان لیا، لیکن کیا اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فوج کے اوپر حملہ کر دیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو یہ جو دو ہے نا، عاطف خان اور ساجد برقی صاحب، انہوں نے ان کو شیشے میں اتارا ہوا ہے، سید جاوید انور صاحب کو۔ سید جاوید انور صاحب نے جب عمران خان صاحب کو اتارا گیا تو انہوں نے کوئی $10 ملین کے پتہ نہیں کتنے پیسے انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب کے لیے میں نے وقف کر دیے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ پورے امریکہ میں بسیں چلیں گی جس میں کمپین چلے گی، کمپین ڈیزائن کی گئی۔ کون کرتا ہے؟ لابنگ فرمز۔ کون سی لابنگ فرمز؟ جو امریکہ میں یہ ہائر کرتے ہیں۔ اچھا، ان کو پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ جاوید انور صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ڈونیشن دیتے ہیں، فرمز ہائر کرتے ہیں، وہ پھر ایک کمپین ڈیزائن کر کے دیتے ہیں کہ اے کمپین ہے ٹاڈی۔ تو انہوں نے جو کمپین ڈیزائن کی تھی وہ تھی بڑی، بسیں پورے امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں پھریں گی، خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، جو وہاں پہ سول لبرٹیز ختم ہو گئی ہیں، پتہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو گفتگو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کرتے ہیں وہ والا انہوں نے ماحول امریکہ میں بنانا تھا۔ یہ خبر پہنچ گئی پاکستان کے بھائی لوگوں کے پاس۔ ایک بہت بڑے بھائی نے پھر جاوید انور صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ بابا جی، مانا کہ آپ امریکن ہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، تو میرا مشورہ ہے آپ کو، دو مشورے ہیں۔ ایک کہ آپ یہ جو جہاد کر رہے ہیں نا، یہ کہ جی کہ یہ تو یہ وہ پہلے تو خان صاحب کو سمجھ لیں، اور پھر اگر جہاد کرنا آپ کو اتنا ہی اچھا لگتا تو پھر پاکستان میں آ کے کریں، آپ کو پتہ چلے کہ خان صاحب پاکستان کے ساتھ کیا کر گئے ہیں۔ وہ تو آپ نے آنا نہیں ہے، وہ تو آپ نے رہنا نہیں ہے۔ تو دوسرا کام ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ فتنہ و فساد میں نہ پڑے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اپنے طور کے اوپر جو اتنے پیسے لگا رہے ہیں نا بسوں کے اوپر، کمپین کے اوپر، تو اتنے پیسوں میں اچھا خاصا ایک ہاسپٹل اس طرح کا بن سکتا ہے پاکستان کے اندر، یا کوئی تعلیمی ادارہ جو اپنے آپ ہی چلتا رہے۔ اس طرح کا ایک ماڈل آپ بنا سکتے ہیں پاکستان میں۔ تو خدمت کرنی ہے تو یوں کر لیں، تو باقی آپ کی مرضی ہے۔ یہ جو کہنا تھا نا کہ باقی آپ کی مرضی ہے، تو بے شک بیگم بچے امریکن ہوں، خود بھی آپ امریکن ہوں، تو سر وہ ذرا مشکل تو پھر مشکل ہوتی ہے، کیونکہ جو اس لیول کے بزنس مین ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کس کا کیا مقام ہے۔ ریاستوں میں، ریاستوں کے اندر جو ادارے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کون کس حیثیت میں ہے، کس طرح آپریٹ کرتا ہے، اس سے بنا کے رکھنی ہے، بگاڑ کے رکھنی ہے۔ تو جاوید انور صاحب کو ایک بہت بڑے بھائی کی یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو لہٰذا وہ بس والا فارمولا تو نہیں چلا۔ تو اب یہ والی جو بات ہے نا، یہ جو ہے دو لا فرمز، $50,000 $25,000 $1,00,000 جو بھی ہے، اس طرح کی انہیں یہ پینٹس، یہ فرق کوئی نہیں پڑتا۔ جاوید انور صاحب اور ان جیسے بے شمار لوگ ہوں گے جو اتنا وہ کر سکتے ہیں۔ تو عاطف صاحب کی پارٹی ہیں چونکہ سید جاوید انور صاحب اور برقی صاحب کی، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس لابنگ میں جاوید انور صاحب جیسے کسی شخص کا ہاتھ ہو، یا جاوید انور صاحب کا کوئی ہاتھ ہو۔ لیکن ان کو وہ جو ٹیلی فون کال تھی اس نے بڑا اچھا ان کو، وہ کہتے ہیں چانن کراتا، پنجابی چ ہم کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی بات، تو وہ ذرا باز آگے۔ اب میں نے آپ کو دوسرا نام بتایا ہے مسٹر یا محترم محمد نواز چٹھا۔ یہ گورمے بیکری کے یہ پائنیئر ہیں، مالک ہیں، یہ اس کے فاؤنڈر ہیں۔ ان کے یہ صاحبزادے ہیں زبیر چٹھا صاحب۔ یہ بھی ان کو بھی بڑا نا عمران خان صاحب کی محبت میں یہ ہر ٹائم جو ہے نا وہ ڈولتے پھرتے ہوتے ہیں، وہ سرور میں رہتے ہیں، اور بادل نخواستہ ان کو نا کچھ مطلب وہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا ایک وہ جو آپ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، یا کریں بھی ان کے خلاف بات کوئی کرنی پڑے، یا مثال کے طور کے اوپر کہ جب ان کو اگر پتہ چلا ہوگا کہ جی کہ نواز شریف کی یہ نااہلی جو مستقل ختم ہوگی، یا پھر کہ آصف علی زرداری دوسری دفعہ پھر صدر بن جائیں گے، تو ان کی کمر کے اوپر نہ سانپ لوٹتے ہیں، وہ دہتے انگاروں کے اوپر لوٹتے ہیں۔ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ جناب ماتم کریں یا کوئی سینہ کو بھی کریں، اس طرح کے ہیں۔ کل میں گیا ہوا تھا ایک اپنی زندگی کا میرا خیال ہے پہلا، آخری تو خیر نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو جو منظور، پہلا مہنگا ترین سوٹ سلوانا ہے
اچھا یہ بھی ایک کہانی ہے. میرا ایک دوست ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے, اس کا نام ہے عثمان. انہوں آخر ہے کہتا عمران اچھا چلے چھوڑے, وہ اس نے مجھے نا وہ کیا ہوتا ہے, پیسے بھی انہیں بھجایا, میں پیسے تینوں بھیج رہے ہیں, سوٹ کیوں نہیں پانا ہے تو ہے, ٹی شرٹاں کیوں پانا ہے. تو یہ اس کے ہے مسئلے مسائل. تو بھائی نے اتنی مہنگا سوٹ نہ سلوایا کبھی اور نہ سلوانے کا ارادہ ہے. یہ اس نے مجھے چونکہ وہ تھوڑا سا ٹینشن دی ہوئی تھی تو وہ میں چلا گیا سلوانے. تو نور اللہ صاحب بڑے شرارتی آدمی ہیں. نور اللہ صاحب کے اندر پورا ایک جو ہے نا وہ فساد پھیرنے والا رپورٹر چھپا ہوا ہے. اب وہ لاہور کی ایک معروف وہ ڈیزائنر ہیں, ٹیلر ہیں, اور طاہر القادری صاحب, نواز شریف صاحب, فلانا صاحب, وہ یہ بڑے بڑے لوگ وہاں پہ سوٹ سلوانے جاتے ہیں. افتخار چوئی صاحب, کور کمانڈر صاحب, سمجھ رہے ہیں نا بات, ڈی جی رینجر صاحب ہے جی. تو وہ جو ہوتا ہے ناپ لینا, پیمائش لیتے ہوئے نا, سائز لیتے ہوئے وہ تصویریں اترتی ہیں کڑچ کڑچ کڑچ. تو وہ ہے نا معروف پرسنالٹیز کی لگائی ہوئی ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی, طاقتور لوگوں کی. تو وہ وہاں پہ نا کچھ لگے ہوئے تھے, مجھے یہ نہیں پتا چلا, میں نے بس وہ دیکھ کے, مطلب وہ جو کپڑوں کے پیس ہوتے ہیں نا وہ فریم کر کے لگائے ہوئے تھے, تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ویسے ہی لگائے ہوں گے انہوں نے, ویسے ہی ایویں کہ یہ بڑے اچھے کپڑے ہیں. میں نے غور نہیں کیا, میں وہ سائز وغیرہ دے رہا تھا, نور اللہ صاحب نے تصویر کھینچ لی. وہ تصویر کھینچ کے انہوں نے مجھے دکھائی تو وہ تصویر بڑی مزے کی ہے. وہ جناب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. دا موسٹ ایکسپینسو شلوار قمیض اسٹچڈ ان دا ہسٹری آف ڈینڈی فار مسٹر نواز چٹھا گورنمنٹ. سر اللہ تعالیٰ ان کو اور دے. ایک سوٹ ہے ان کا 2,15,550 شلوار قمیض. ایک سوٹ ہے ان کا 84,150. ایک سوٹ ہے 3,77,550. ایک سوٹ ہے 1,25,550. ایک سوٹ ہے 76,050. ایک سوٹ ہے 2,15,550. ایک سوٹ ہے 85,275. ایک سوٹ ہے 2,15,550. دوسرا بھی ہے 2,15,550. مطلب یہ انہوں نے نا یہ مہنگے ترین سوٹ ہے. سوال صرف یہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اور دے, اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی مزید عنایتیں کرے. یہ چیریٹی کا بھی بڑا کام کرتے ہیں آنیسٹلی. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا پی آئی سی وغیرہ میں ایک وقت تھا, اب مجھے اب کا نہیں پتا, کہ ان کے وہ کھانا شانا رات کو, اور پھر جو لوگوں کے ہوتے ہیں نا بائی پاس وغیرہ, اس میں بھی یہ لوگوں کو بہت ہیلپ کرتے ہیں. پرسنلی لوگوں کے پاس جاتے, ڈاکٹرز یہ مینجمنٹ کے ساتھ مل کے لوگوں کو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور دے. لیکن صرف ایک سوال ہے چھوٹا سا, کہ یار کہ یہ جس طرح ان کا اشتہار لگا ہوا ہے, چونکہ میں ٹیکس ریٹرنوں کے معاملے میں یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں تو میرا پتہ نہیں, میں نے چونکہ یہ والی بیٹ کبھی کی نہیں, تو ان کو اپنی ٹیکس ریٹرنوں میں بھی انہوں نے کیا اتنی وہ میچ کرتے ہیں یہ چیزیں. وہ ہوتا ہے کہ ٹیکس اتنا دیا ہوا ہے, لائف سٹائل کے ساتھ ان کا جو دیا ہوا ٹیکس ہے میچ کرتا ہے. مطلب مالک اور پہناوے لاکھوں کے, شلوار قمیض سادہ 2 لاکھ 3 لاکھ ہیں جی, اوکے ویری گڈ, اللہ آپ کو اور دے. کیا اسی تناسب سے ٹیکس بھی ہے؟ یہ تو نہیں کہ ٹیکس جا رہا جی 25,000 روپیہ سال دا سرکاری کھاتے چ, انکم ٹیکس, ویلتھ ٹیکس, واٹس ایور جو بھی ہیں. لائف سٹائل ہے کہ جناب کے 3.5 لاکھ 4 لاکھ کا 2 لاکھ کا سوٹ پہننا ہے. تو اس پہ میں شکایت تو نہیں لا رہا, لیکن یہ ایف بی آر والوں کو دیکھنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.